ہماری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے اردو کی دو مختصر اصناف سخن، رباعی اور قطع۔ اردو میں اصناف سخن کی تقسیم کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے جس کا اطلاق تمام اصناف پر ہو سکے، بلکہ الگ الگ اصناف کی شناخت الگ الگ طریقوں سے کی جاتی ہے۔ بعض اصناف کے تعین میں ان کی حیت اور موضوع دونوں کی یکساں اہمیت ہے، تو بعض ایسی اصناف بھی ہیں جن میں موضوع یا حیت میں سے کسی ایک کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہماری بعض اصناف ایسی بھی ہیں جن کی نہ کوئی متعین حیت ہے، نہ کوئی متعین موضوع ہے، بلکہ ایک مسلسل روایت کے تواتر سے انہیں صنف کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ جہاں تک رباعی اور قطع کا تعلق ہے، ان دونوں اصناف کی شناخت میں ان کی حیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ رباعی اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے اور اسے فارسی اور اردو کی بڑی اصناف یعنی غزل، قصیدہ اور مثنوی وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ اردو شاعری کی مختصر ترین صنف ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل ترین صنف بھی ہے۔ اپنی ظاہری حیت کے اعتبار سے یہ صرف 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے جو آپس میں مربوط ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے شاعر کسی خیال یا مضمون کو پیش کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع لازمی طور پر ہم قافیہ اور اکثر ہم ردیف بھی ہوتے ہیں۔ تیسرے مصرعے میں قافیہ لانے کی مثالیں بھی ملتی ہیں، لیکن یہ لازم نہیں۔ جس رباعی کے چاروں مصرعے باہم مقفع ہوتے ہیں اسے مسرہ کہتے ہیں، اور جس میں تیسرے مصرعے کا قافیہ باقی مصرعوں سے مختلف ہوتا ہے وہ خسی کہلاتی ہے۔ لیکن یہ رباعی کی ظاہری حیت ہے۔ ہر وہ تخلیق جو اس حیت میں ہو ضروری نہیں کہ رباعی ہو، بلکہ اس ظاہری حیت کے علاوہ ایک اور شرط رباعی کی شناخت کے لیے لازم ہے، اور وہ ہے اس کی مخصوص بحر اور اوزان۔ رباعی کے لیے 24 اوزان مقرر ہیں۔ یہ 24 اوزان بحر حضج سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام اوزان میں پہلا رکن اخرب، دوسرا رکن مکفوف یا مقبوض، تیسرا رکن مکفوف اور چوتھا رکن مجبوب یا احتم ہوتا ہے۔ دراصل عروض کی روح سے رباعی کے صرف 2 مندرجہ ذیل بنیادی اوزان ہیں۔ پہلا وزن مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعل، اور دوسرا وزن مفعول و مفاعل مفاعیل و فعل۔ ان 2 بنیادی اوزان پر عمل تخنیق کے ذریعے کل 12 شکلیں برآمد ہوتی ہیں۔ ان 12 اوزان کے آخری رکن میں ایک حرف ساکن کا اضافہ کر کے 12 اور اوزان حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح اب یہ کل 24 اوزان ہو گئے۔ یہی 24 اوزان رباعی کے مخصوص روایتی اوزان ہیں، اور ہمارے بیشتر شعراء نے انہی 24 اوزان میں طب آزمائی کی ہے۔ اگرچہ بعض عروضیوں نے ان میں کچھ اور اوزان کا اضافہ بھی کیا ہے، لیکن ان نئے اوزان کو ابھی پوری طرح سے قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ جہاں تک رباعی کے موضوع کا تعلق ہے، اگرچہ اس کی کوئی تخصیص نہیں، تاہم بیشتر شعراء نے اخلاق و حکمت اور فلسفیانہ مضامین کے علاوہ عاشقانہ رباعیاں کہی ہیں۔ دراصل رباعی کا کمال اور اس کا امتیاز اس کے اختصار اور مضمون کو کم سے کم الفاظ میں پر اثر انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے عہد کے اہم اور معتبر ناقد اور محقق شمس الرحمن فاروقی، جو خود بھی ایک عمدہ رباعی گو ہیں، رباعی کی صنفی حیثیت کے تعلق سے فرماتے ہیں، رباعی ایک طرح کی عینی چھوٹی نظم، آئیڈیل شارٹ پوئم ہے۔ 4 مصروں کی پابندی اتنی سخت ہے کہ رباعی میں 4 سے زیادہ مصرعے ہرگز نہیں ہو سکتے، اور جو بھی وزن ہوگا وہ مسمن ہوگا، کچھ اور نہیں۔ اس سے زیادہ مکمل کوئی صنف نہیں کہ اس میں فارسی اور عربی دونوں کی صفات موجود ہیں۔ فارسی میں رباعی کا شمار مقبول ترین اصناف میں ہوتا ہے۔ اردو میں بھی عہد قدیم سے ہی غزل، قصیدہ اور مثنوی کے شانہ بشانہ رباعی کی روایت ملتی ہے، اور اردو کے تقریباً ہر شاعر نے کچھ نہ کچھ رباعیاں ضرور کہی ہیں، کیونکہ رباعی گوئی کو شاعر کے استاد کامل ہونے کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ دکن کے بیشتر اساتذہ قلی قطب شاہ، نصرتی، وجہی، غواصی، ولی اور سراج کے کلام میں رباعیات موجود ہیں۔ ملاحظہ کیجیے قلی قطب شاہ کی یہ رباعیات: بابل کے سحر تیرے نین سینہ ہیں،
استاد انن سحر کا تجھ بینا ہے، گوش پارے جو کہ کانا منے پینی ہے تو، قطبہ کی نچھل موتی رتن بینا ہے۔ اور ولی دکنی کی روایت بھی ملاحظہ کیجیے، تجھ نین میں جی دام محبت دیکھا، تجھ جب منے دل جام مروت دیکھا، تجھ بک کے بھیتر روز دکھا روشن مجھ، تجھ زلف میں دل شام مشقت دیکھا۔ رکھ دھیان کو ہر آن تو معبود طرف، رکھ سیس کو ہر حال میں مسجود طرف، معدوم کو موجود سو کیا نسبت ہے، اولا ہے کہ مائل ہو تو موجود طرف۔ 18ویں صدی میں جب شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اور میر اور سودا جیسے شاعروں کی بدولت اردو شاعری اپنے زرعی دور میں داخل ہو چکی تھی، اگرچہ ہر طرف غزل کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن اس دور کے کئی اہم شاعروں نے رباعیات بھی کہیں۔ خواجہ میر درد کی 2 رباعیات ملاحظہ کیجیے جن میں ان کا مخصوص رنگ صاف جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آرام نہ دن کو بے قراری کے سبب، نے رات کو چین آہوزاری کے سبب، واقف نہ تھے ہم تو ان بلاؤں سے کبھو، یہ کچھ دیکھا سو تیری یاری کے سبب۔ خدائے سخن میر تقی میر کے کلیات میں 104 رباعیاں موجود ہیں۔ ان رباعیات میں موضوعات کے تنوع کے ساتھ ساتھ میر کے مخصوص لہجے اور ان کی زبان کی سادگی اور نرمی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے میر کی یہ رباعیاں۔ ہر روز نیا ایک تماشا دیکھا، ہر کوچے میں 100 جوان رانا دیکھا، دی لیک تھی طلسمات کے ہر جاگہ میر، ان آنکھوں سے ہم نے آہ کیا کیا دیکھا۔ کی حسن نے تجھ سے بے وفائی آخر، خوبی نہ رہی نہ میرزائی آخر، رونق نہ رہی غبار خط سے منہ پر، اس سبز قدم نے خاک اڑائی آخر۔ آئی نہ کبھو رسم تلطف تم کو، کرتے نہ سنا ہم پہ تعسف تم کو، مرتے ہیں ہم اور منہ چھپاتے ہو تم، ہم سے اب تک بھی ہے تکلف تم کو۔ 19ویں صدی میں جب دبستان لکھنؤ کی بنیاد پڑی اور لکھنؤ کو اردو شاعری کے ایک اہم مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی، تو اس دبستان کے سب سے بڑے 2 شاعروں انیس اور دبیر نے مرثیے کے علاوہ رباعی پر بھی خصوصی توجہ کی اور بڑی تعداد میں عمدہ رباعیات کہیں۔ اردو میں رباعی کی مقبولیت ان دونوں شاعروں کی بڑی حد تک مرہون منت ہے۔ انیس و دبیر نے رباعیات کا بڑا ذخیرہ بطور یادگار چھوڑا ہے، جن میں موضوعات کا بھی بے حد تنوع ہے۔ ان رباعیات میں حمد و نعت، مناقب و رثا، بے ثباتی دنیا اور اخلاقی مضامین کثرت سے ملتے ہیں۔ انیس و دبیر کی چند رباعیات بطور نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ میر انیس فرماتے ہیں، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوے گا انیس، ہم ہویں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں، پروانے کو دھن شمع کو لو تیری ہے، عالم میں ہر ایک کو تگ و دو تیری ہے، مصباح نجوم و آفتاب و مہتاب، جس نور میں دیکھتا ہوں ذو تیری ہے۔ پہنچا جو کمال کو وطن سے نکلا، قطرہ جو گوہر بنا عدن سے نکلا، تکمیل کمال کی غریبی ہے دلیل، پختہ جو ثمر ہوا چمن سے نکلا۔ انیس و دبیر کے علاوہ اس دور کے دیگر اہم شعراء مثلاً مصطفی، جرأت، ناسق، ذوق، غالب، مومن، داغ اور میر مہدی مجروح وغیرہ سبھی نے رباعیاں کہیں۔ غالب کی ایک رباعی کے دوسرے مصرعے کو لے کر بہت ہنگامہ آرائی ہوئی، جس میں عروضی نقطہ نظر سے ایک سبب خفیف زیادہ ہے۔ مختلف حضرات نے اس پر طب آزمائی کی اور طرح طرح کی اصلاحات پیش کیں، لیکن وزن سے قطع نظر ان تمام اصلاحوں سے یہ مصرع بالکل بے کیف ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے مرزا غالب کی یہ متنازع فی رباعی۔ دکھ جی کے پسند ہو گیا ہے غالب، دل رک رک کر بند ہو گیا ہے غالب،
واللہ کہ شب کو نیند آتی ہی نہیں، سونا سوگند ہو گیا ہے غالب۔ غمگین دہلوی نے ربائی گوئی پر خصوصی توجہ کی اور بڑی تعداد میں رباعیاں کہیں۔ 20ویں صدی میں جدید شاعری کے آغاز کے بعد بھی اردو میں ربائی گوئی کا سلسلہ جاری رہا اور شاد عظیم آبادی، حالی، اکبر، یگانہ چنگیزی، فانی، جوش، فراق، امجد حیدرآبادی، تلوک چند محروم اور جگت موہن لال رواں وغیرہ نے رباعیاں کہیں۔ اس دور کی چند رباعیاں بطور نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ مولانا الطاف حسین حالی: ہو عیب کی خو کہ ہو ہنر کی عادت، مشکل سے بدلتی ہے بشر کی عادت، چھٹتے ہی چھٹے گا اس گلی کا جانا، عادت اور وہ بھی عمر بھر کی عادت۔ اکبر الہ آبادی: غفلت کی ہنسی سے آہ بھرنا اچھا، افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا، اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ یاس یگانہ چنگیزی: راتیں یوں ہی کٹ جاتی ہیں روتے روتے، دن جاتے ہیں منہ اشکوں سے دھوتے دھوتے، دامن کو چھڑا کر وہ گیا ہے جب سے، ہاتھوں کے اسی دن سے اڑے ہیں طوطے۔ جوش میں علی آبادی: انجام کے آغاز کو دیکھا میں نے، ماضی کے ہر انداز کو دیکھا میں نے، کل نام تیرا لیا تھا بوئے گل نے، تادیر اس آواز کو دیکھا میں نے۔ فراق گورکھپوری: ہر جلوے سے ایک درس نمو لیتا ہوں، چھلکے ہوئے سجام و سبو لیتا ہوں، اے جان بہار تجھ پہ پڑتی ہے جب آنکھ، سنگیت کی سرحدوں کو چھو لیتا ہوں۔ امجد حیدرآبادی: بچپن ہی کے پہلو میں جوانی بھی تو ہے، باقی ہی کے آغوش میں فانی بھی تو ہے، سمجھے ہو غلط روح جدا جسم جدا، جو برف کی شکل ہے وہ پانی بھی تو ہے۔ جگت موہن لال رواں: ہر قلب پہ بجلیاں گراتی آئی، ایک آگ سی ہر طرف لگاتی آئی، کھلتے ہیں جاتے ہیں زخم ہائے کہنا، پھر صبح بہار مسکراتی آئی۔ قطع عربی زبان میں ایک مستقل صنف سخن کی حیثیت رکھتا ہے، اور اردو میں اگرچہ قطعات لکھے گئے ہیں اور اس کی روایت موجود ہے، لیکن اس کا چلن بہت عام نہیں۔ بہت کم شعراء نے مستقل طور پر قطعات کہے ہیں۔ بہرحال جہاں تک قطع کی صنفی شناخت کا تعلق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کم از کم 2 اشعار پر مشتمل ہو جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے باہم مربوط ہوں اور ہر شعر کا دوسرا مصرع پہلے شعر کے مصرع ثانی کے ہم قافیہ ہو۔ صاحب بحر الفصاحت حکیم نجم الغنی خاں قطع کے متعلق فرماتے ہیں: اصطلاح شعر میں مراد ہے ان چند ابیات سے کہ جن میں ایک بیت کا مطلب دوسری بیت سے متعلق ہو، یعنی جب تک دوسری بیت نہ معلوم ہو مطلب نہ کھلے، اور بیت اول مقفع نہ ہو اور بنائے قافیہ بیت اول کے مصرع ثانی پر ہو اور دوسری بیتیں قافیے میں اسی مصرع کی تابع ہوں۔ گویا قطع کے لیے اس کی مخصوص حیت کے علاوہ بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے اشعار باعتبار مفہوم خود مکتفی نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے پر منحصر ہوں۔ لیکن شمیم احمد نے اپنی کتاب اصناف سخن اور شعری حیاتیں میں قطع کو اردو اصناف سخن میں شامل نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں تو اسے ایک مستقل حیت کہنے میں بھی تکلف محسوس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں: عربی شاعری میں قطع ایک مستقل صنف کا درجہ رکھتا ہے، ہمارے یہاں اسے ایک مستقل حیت تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ کثیر تعداد میں ایسے قطعات لکھے گئے ہیں جو 2 اشعار پر مشتمل ہیں، نیز ان میں مطلع کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ قطع کی پہلی صورت یہ ہوئی کہ چند اشعار پر مشتمل ایسی شعری تخلیق جس کے تمام اشعار کے مساری ثانی ہم قافیہ ہوں اور جو معنوی اعتبار سے باہم مربوط ہوں۔ اس قسم کے قطعات کی خال خال مثالیں ہمیں قدیم شعراء کے ہاں نظر آتی ہیں۔ غالب کے دیوان میں اس قسم کے 8 قطعات موجود ہیں، ملاحظہ کیجیے انہی کا ایک قطع: کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے، وہ سبزہ زار ہائے مترا کہ ہے غضب، وہ نازنی بتان خدارا کہ ہائے ہائے، صبر آزما وہ ان کی نگاہیں کہ حف نظر، طاقت ربا وہ ان کا اشارہ کہ ہائے ہائے، وہ میوہ ہائے تازہ شیریں کہ واہ واہ، وہ بادہ ہائے ناب گوارا کہ ہائے ہائے۔
نظم جدید کے آغاز کے ساتھ جب موضوعاتی نظموں کا سلسلہ شروع ہوا تو شعراء نے دیگر حیاتوں کے ساتھ ساتھ قطع کی حیت میں بھی طبع آزمائی کی۔ حال ہی کی مشہور نظم مرثیہ دلی مرحوم قطع کی عمدہ مثال ہے۔ اکبر کے کلام میں بھی قطعات کی مثالیں ملتی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے ان کا مشہور قطع، کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے بی اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس۔ کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفیٰ میرا باحسرت و یاس۔ قطع کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مطلع اور ایک شعر یا دو اشعار بغیر مطلع پر مشتمل ایک ایسی تخلیق ہے جو اوزان رباعی میں نہ ہو۔ اس قسم کے قطعات بھی اکثر شعراء کے یہاں نظر آتے ہیں۔ اقبال کے کلام میں اس قسم کے کئی قطعات موجود ہیں۔ دور جدید میں نریش کمار شاد اور اختر انصاری نے اس صنف پر خصوصی توجہ دی۔ ملاحظہ کیجیے اس قسم کے چند قطعات۔ علامہ اقبال، تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ نریش کمار شاد، چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ اختر انصاری، سکوت شب میں فضا چشمہ زار نغمہ ہے، چمک ستاروں کی آئینہ دار نغمہ ہے، سرش کے خوں ہیں رواں آہ میری آنکھوں سے، یہ آنسوؤں کی جھڑی آبشار نغمہ ہے۔ قطعات کی ایک تیسری صورت ہمیں غزلوں میں نظر آتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے خود مکتفی اور مکمل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی غزل کے شاعر کو اظہار خیال کے لیے ایک شعر یا دو مصرعوں کا یہ پیمانہ ناکافی محسوس ہوتا ہے اور وہ دو یا دو سے زیادہ اشعار کو ملا کر اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ غزل میں موجود ایسے اشعار کو قطع بند اشعار کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے قطع ہی کی ایک صورت ہے۔ کلیات میر کی پہلی ہی غزل، جس کا مطلع ہے تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، مقطع سے پہلے یہ دو قطع بند اشعار موجود ہیں۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا۔ نذیر اکبر آبادی کی غزلوں میں کئی غزلوں میں قطع بند اشعار موجود ہیں۔ ملاحظہ کیجیے یہ اشعار، دیکھ کر ہم نے اسے دل کو چھپایا ایک دن، ہنس دیا اور کہا کرتے ہو ہوشیاری کیا، ایک نگاہ سے ابھی ہم چاہیں تو لے لے میں نظیر، روک سکتی ہے ہمیں ایسی نگاہ داری کیا۔ اردو میں قطع کی روایت رباعی کی طرح تسلسل کے ساتھ نہیں ملتی ہے، اور شاعروں نے اسے ایک مستقل صنف کی حیثیت سے بہت کم اختیار کیا ہے۔ تاہم جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، ہر قسم کے قطعات کی مثالیں ہمیں اپنے ادب میں مل جاتی ہیں۔ شکریہ۔